میری آج کی گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ قربانی کی فضیلت پر میں 2-3 احادیث آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جو اس سے اہم حصہ ہے کہ قربانی قبول کس کی ہوتی ہے، اور پھر تیسرا اور اس سے بھی اہم کہ آج مادیت کے دور میں قربانی پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اور ملحدین یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ تو کوئی بڑا ظلم کا کام ہے کہ ایک ہی دن میں مسلمان لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دیتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کہ آپ جانوروں کو ختم کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا اعتراض اور اس کا پھر جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آؤ، پہلا حصہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں خود حکم فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فصلی، اے میرے حبیب مکرم اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ نماز پڑھا کریں۔ بولیے کیا پڑھا کریں؟ فصلی لربک، اس کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی خاطر نماز پڑھا کریں، ونحر، اور قربانی کیا کریں۔ تو قربانی کی فضیلت کی پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جس کا حکم خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ اور یاد رکھ لیں، یہ قربانی صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں واجب ہوئی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی بھی امتیں آئیں، ہر امت کو اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا، اور ہر امت اپنے اپنے انداز میں قربانی کرتی رہی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وقت بڑا مختصر ہے، میں ابتدا میں صرف 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور کیا حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سنت ادا کرتے ہیں، اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لکل شعرۃ حسنہ، جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں گے تو جیسا جانور ہوگا اس کے جسم پر جیسے بال ہوں گے، فرمایا ایک ایک بال کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، لکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قربانی کے بارے میں ارشاد حکم دیا، قربانی کرو۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں کریں، کیا وجہ ہے، یہ قربانی کیوں واجب قرار دے دی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ قیامت کے دن جب تم پل صراط کراس کر رہے ہوگے تو یہ تمہارے جانور ہی تمہاری سواریاں بن کر آئیں گی اور تمہیں پل صراط سے آگے لے کر جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سال کے اندر جتنے اعمال آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ کوئی عمل اتنی محبت سے قبول نہیں فرماتا جتنی محبت سے اللہ رب العزت بندے کے قربانی کرنے کے عمل کو پسند فرماتا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ اس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ حاضرین محترم، اب بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی توجہ سے آقا علیہ السلام نے یہ واجب قرار دے دی۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کون کر سکتا ہے اور واجب کس پر ہوتی ہے؟ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے صاحب نصاب۔ بولیے کیا؟ صاحب نصاب۔ اب صاحب نصاب زکوٰۃ کا صاحب نصاب اور ہیں۔ زکوٰۃ کا صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس کے برابر مالیت ہو اور اس پر 1 سال کا وقت گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن
قربانی کا نصاب یہی ہے، قربانی کا نصاب یہی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، لیکن اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ قربانی کس پر ہے؟ جس کے پاس اگر اتنی مالیت عید والے دن بھی آ گئی تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو جس کے پاس 1,90,000 روپیہ گھر میں موجود ہے، کتنا؟ آج کے حساب 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ بنتی ہے 1,90,000 یعنی 2 لاکھ روپیہ۔ جس بھی بندے کے پاس گھر میں موجود ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے جس بھی آپ اپنا جائزہ لیں، آج نہیں ہے، اگر کل آ گئے آپ کے پاس اتنے پیسے، پرسوں آ گئے، ترسوں آ گئے، عید کے 3 دنوں میں آ گئے، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہو جائے۔ اور اس کو ترک کرنا واجب کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اتنا زیادہ ضروری عمل ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کس طرح کی قربانی کرتے تھے۔ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں اور پھر آپ کا طریقہ کار کیا تھا میں اس طرف آتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو قربانی کا عمل جو کل ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت جس کو توفیق دی ہے سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جس کو نہیں دی اللہ توفیق عطا کر دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے جو جانور پسند فرمایا وہ کیسا تھا؟ وہ سینگوں والا، پھر موٹا، تازہ اور نر اور دمبا۔ تو پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ ان خوبیوں پر مشتمل ہمیں کوئی جانور ملے۔ عموماً نظر نہیں آتا، مگر جیسا ہو پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ صحت مند کون سا ہے اور اچھا اور دیکھنے میں خوبصورت کون سا لگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عروہ بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا مینڈا وہ منگوایا جس کے سینگ بھی سیاہ تھے، آنکھیں بھی سیاہ تھیں، اچھا جسمانی اعضاء بھی سیاہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے خود حکم دے کے فرمایا کہ اس طرح کا جانور لے کے آنا کہ جس کے سینگ بھی سیاہ ہوں، جس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، جس کے جسم کے بال بھی سیاہ ہوں، وہ لے کر آنا۔ وہی لایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، چھری لائی گئی، فرمایا اس کو پہلے تیز کرو۔ اس کو تیز کیا گیا پتھر پر، آقا علیہ السلام نے خود لٹایا، اپنے دستے مبارک سے اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کرنے لگے ذرا دعا سنیے کہ آقا علیہ السلام نے دعا کیا ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث پاک سنن نبی داؤد کی 1019 حدیث پاک کا نمبر۔ آقا علیہ السلام نے ایسے چھری پھیرنے لگے، فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں اس کو میری اور میری آل کی طرف سے قبول فرما۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں روکی، ذرا اگلے جملے سنیے، فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام کسی لمحے بھی اپنی امت کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہ ہم امتی ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے پھرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ اے مولا اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ثم دحی بہ، پھر آقا علیہ السلام نے اس کو ذبح فرما دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ اگر ہم دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ عمل شرک نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے بسم اللہ ہے، آقا علیہ السلام قربانی کرتے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اپنا نام لے رہے ہیں، اپنی آل کا نام لے رہے ہیں، اپنی امت کا نام لے رہے ہیں۔
لیکن پہلا نام کون سا ہے؟ اللہ کا. اور فرما رہے ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہوں، لیکن کر ان کی طرف سے رہا ہوں. تو حاضرین محترم، اب یہ ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے. حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو آقا علیہ السلام نے حکم دیا میری بیٹی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج قربانی کر. یا بابا کیا بات ہے، میں قربانی کیوں کروں، اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت اس عمل کے ذریعے تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. یہ میں نے جو ابتدا میں آپ کے سامنے احادیث اور قرآن مجید کی آیات رکھی، اور اس سے ہم نے یہ جانا کہ یہ عمل اسلام میں بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے. قربانی کی اہمیت میں ایک جملہ عرض کر کے اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. آپ جتنی بھی عبادات لے لیں، جتنی، مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہماری بڑی عبادتیں ہیں نا اسلام کی. آپ کوئی ایک عبادت ایسی نہیں ثابت کر سکتے جس میں قربانی نہ ہو. یعنی ہر عبادت میں قربانی ہے. مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو وقت کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم حج کرتے ہیں، وقت کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی. ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا بھوک پیاس اور مشکلات آسائشوں کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اسلام کو ایسا دین بنایا کہ اس کی ہر عبادت میں قربانی رکھی، اور پھر فرمایا آؤ پورا سال تم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہو، آؤ اب 10 ذی الحجہ آ گیا ہے، سال کا افضل ترین دن ہے، اب جانور ذبح کر کے بتاؤ کہ آج تو میں مولا جانور ذبح کر رہا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. باری تعالیٰ آج تو میں جانور ذبح کر رہا ہوں. پورا سال چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں قربانیاں دیتا رہا، پورا سال عبادتوں میں قربانی دیتا رہا، آج جانور ذبح کر کے قربانی دے رہا ہوں. باری تعالیٰ تیرے نام پر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس جذبے کا نام قربانی ہے. بولیے کیا؟ اس جذبے کا نام قربانی. اچھا، اب یہ ہو گئی. اب جو بڑی ایمان، جو اب اگلا حصہ ہے میری گفتگو کا بڑا اہم، ٹائم بہت کم ہے مگر میں اس پر 5-7 منٹ لگا کے آخری حصے پر آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ قربانی قبول کس کی ہوتی ہے. اور وہ سب سے اہم حصہ بدقسمتی سے آج، اب میں ساری بات کو سمرائز کر رہا ہوں، بدقسمتی سے آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں داخل ہیں اور باقاعدہ قربانی کے جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے. میں نے کل ہی ایک ویڈیو دیکھی، کل کی اپنی آنکھوں دیکھی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی معروف ٹک ٹاکر ہیں اور وہ جانور خرید رہے ہیں، اور خریدتے ہوئے باقاعدہ ویڈیو بنوائی گئی ہے، اور بنوا کے کیا کہا جائے، پیسے وہ پکڑا رہے، اس کی جو قیمت ہے وہ دی گئی، وہ بھی اب ویڈیو میں ہے. اور وہ پیسے دینے کا انداز بھی بڑا خاص، کہ اس کے وہ پنجابی کہتے ہیں دتھیاں بڑھائی ہیں، چھوٹیاں ہیں، اور وہ اس کو اب وہ پکڑا رہی. اچھا، پکڑا کے اس کے بعد وہ جانور لے کے اب وہ چل پڑے، اور اس کی پوری ویڈیو بن گئی. یہ عمل یاد رکھ لیں شرک ہے. کیا؟ شرک ہے. اور شرک سے یہ شرک ہے، میلاد شرک نہیں ہے، ختم شرک نہیں ہے، ایصال ثواب شرک نہیں ہے. ان شرکوں کو روکنے کی ضرورت تھی، مگر ہم آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے لگ گئے. امت اور نوجوان نسل ان چیزوں کی طرف گئی. سنیے ذرا حدیث پاک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک کا نمبر 23,630 حدیث پاک کا نمبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت میں شرک کے اصغر کا خوف دیکھتا ہوں. مجھے ڈر ہے
کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی. آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا قالو وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الریا, دکھاوا کر کے نیکی کرنا. اور اب تو پوری پوری رپورٹس بنتی ہیں, ویلاگز بنتے ہیں, اور پوری پوری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے. کراچی میں اتنے لاکھ کا جانور لے لیا, فلاں لاہور میں اتنے لاکھ روپے جانور لے, اور پھر اس کی ویڈیوز بن کے پھر اس کی تشہیر کی جاتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک ہے, اس سے بچو. یہ کیا کرے گا؟ تمہارے اعمال برباد کر دے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا کرنے والا قیامت کے دن آئے گا. یہی پوری حدیث عربی پڑھے بغیر اب ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا کرنے والا بندہ قیامت کے دن آئے گا, اس کا حال پتہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تجھے صرف شہرت چاہیے تھی, وہ 1 ملین ویوز تمہیں مل گئے تھے, وہ 2.8 ملین ویوز تمہیں دنیا میں مل گئے تھے, وہ شہرت تمہیں مل گئی تھی. آج کے دن میری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی شے نہیں ہے. اب ذرا سوچئے وہ 8-10 لاکھ روپیہ, وہ بلکہ اب تو کروڑوں میں بات ہو گئی, 2-2 کروڑ روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ اتنے پیسے انویسٹ کر کے جانور خریدنا ہی جائز نہیں, اتنا مہنگا کہ 2 کروڑ کا جانور خرید لیا جائے. بھائی 2 کروڑ میں آپ 200 جانور بھی خرید سکتے ہیں. آپ کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ 7 بندے قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ایک قربانی کریں 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی, باقی آپ اس سے کتنے لوگوں کی؟ آپ 200 غریبوں کی طرف سے قربانی کروائیں. لیکن ہم نمود و نمائش میں اس طرح پڑ گئے کہ آقا علیہ السلام نے یہ منع فرمایا, یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا, پھر اس کو پھیلانا. اور ہم یوں سمجھنے لگ گئے کہ جب تک میں نے اپنا جانور قربانی کا سوشل میڈیا پہ نہ دکھایا شاید اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہونا. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے نا, آپ آج کل سوشل میڈیا کی کوئی ایپ کھولتے ہیں, نوجوان اسپیشلی مجھے بتائیں, آپ ٹک ٹاک کھولیں, آپ انسٹا کھولیں, آپ فیس بک کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کو بڑے بڑے ویلاگز اس کے اوپر ملیں گے. فلاں نے اتنے لاکھ روپے کا جانور, فلاں نے اتنے پیسے خرچ کر دی, فلاں نے اتنا لگا دیا. کسی کے پاس کوئی چھوٹا بکرا بھی ہے تو وہ بھی اس کو اپلوڈ کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے. نماز چاہے ان 10 دنوں میں بھی نہ پڑھی ہو. یہ دکھ کی بات ہے. یہ افضل ترین دن تھے مگر ان افضل ترین دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھی, مگر اپلوڈ لازمی کرنا ہے. اچھا وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا پوائنٹ قربانی کرتے وقت جس کا خیال رکھنا ضروری ہے, اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کے ہاں تمہارا خون نہیں پہنچتا, اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا. اللہ کے ہاں کیا پہنچ؟ ولکن ینالہ التقوی, اللہ کے نزدیک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی بندے کی وہ نیت ہے. جب اپنے جانور پر چھری پھیر رہا تھا تو چھری پھیرتے ہوئے اس کا کنیکشن وہاں کتنا تھا؟ پہلے نمبر پر تو قربانی خود کریں, چھری بھی خود پھیریں, اور اگر کسی سے پھروانی ہے تو پھر اس کی بھی نیت درست کر کے پھروائیں, اور اپنا بھی دھیان اس وقت مولا کی طرف رہے کہ مولا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. باری تعالیٰ یہ میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میری زندگی, میرا سب کچھ, میرا مال, میرا ایک ایک لمحہ باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر ہے. اور یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں شہرت کے لیے, اونچا اونچا بولیے, شہرت کے لیے نہیں کر رہا, دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا, گوشت کے لیے نہیں کر رہا, اس کی کھال کے لیے نہیں کر رہا, اس لیے نہیں کر رہا کہ محلے میں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہاں ساڑی قربانی ہے ایسی. باری تعالیٰ یہ تو نے توفیق دی, میں تیرے نام پر تیری رضا کی خاطر یہ چھری پھیر رہا. وہ تک وہ نیت پہنچے گی, پھر جب وہ نیت پہنچے گی وہ آپ کو ایمان دے گی. اب یہاں اگلی بات بھی سن لیں کہ سارا سال چوری کی,
سارا سال سود کھایا، سارا سال بدکاری کے دھندے میں ملوث رہا، سارا سال رشوت کھائی، یتیموں کا مال ہڑپ کیا، بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، جہیز دے کے انہوں نے فارغ کر دیتا کہ بس ٹھیک ہے تہاڈا حق تانوں مل گیا۔ اگلا اور اہم پوائنٹ، ساری زندگی رشتہ داروں سے لڑائی رکھی اور پورا سال رشتہ داروں سے لڑائی رکھی، اور لڑائی رکھ کے ادھر چھری پھیر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں کوئی قربانی قبول نہیں ہے۔ لہذا 24 گھنٹے کے قریب وقت ابھی بھی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہوں تو پھر جہاں جہاں لڑائی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایک میں بس او مارنی پہندی۔ اور یہ جو قربانی کے جانور پر ہم چھری پھیرتے ہیں نا، یہ قربانی کے جانور پر نہیں ہے، یہ اپنی میں پہ چھری ہے۔ اگر رشتہ داروں سے لڑائی رہی، آپ کا کام ہے آپ فون کر لیں، دور ہیں قریب ہیں تو چلے جائیں، معافی مانگ لیں، کہیں یار کو مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اب اختیار آپ پر نہیں رہا، آپ پر یہ ذمہ ہو گیا، وہ نہیں کرتا کوئی بات نہیں، لیکن آپ ایک مرتبہ ذرا اللہ سے کمٹمنٹ کر کے، اللہ یہ میں نے آپ کو احادیث کا خلاصہ، چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں نے صرف اس کے پوائنٹس بتا دیے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں ہماری قربانی قبول ہو تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے۔ اگلا سنیں جو بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم حصہ رکھتے ہیں قربانیوں میں، رکھتے ہیں نا، محلے میں بھی رکھتے ہیں، اور اب تو اس سے بھی اوپر بات چلی گئی، اب این جی اوز میں، اب تو کوکا کولا، پیپسی اور جو بڑے جو این جی اوز ہیں، تنظیمیں ہیں، انہوں نے اب آن لائن وہ کہہ دیتے ہیں جی پیسے ہمیں ٹرانسفر کر دیں، آپ کے گھر میں آپ کی قربانی پہنچ جائے گی۔ یاد رکھ لیں جب ہم حصہ ڈالتے ہیں کسی جانور میں تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ میرا جس جانور میں حصہ ہے اس جانور میں جو باقی 6 لوگ ہیں میرے علاوہ، کیا ان کا مال بھی میری طرح حلال تھا یا نہیں تھا۔ اگر کسی ایک کے مال میں بھی ملاوٹ ہو گئی، آپ کی قربانی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حصے تو ساتھ ہیں مگر جان ایک قربان ہو رہی ہے۔ کیا جان ایک قربان، اور اس ایک جان کی قربانی میں اگر حرام کے مال کی آمیزش ہے تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب ہم تو اس سے آگے چکے، ہم کہتے ریلیکس رہیں، بس آن لائن ہی، اب گھر بیٹھے وہ فیس بک پہ آ جاتی ہے ایڈ، اور ہم وہیں پر ہی بک کر دیتے ہیں، اور بک کر کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اتنے بجے گوشت آ جائے گا، ہم بالکل بری و ذمہ رہیں۔ تو یاد رکھ لیں، پتہ نہیں، یہ بات میں مصدقہ ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ حکم یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قربانی اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ پہلے عید کی نماز نہ پڑھے، اور انہوں نے چونکہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے 12 بجے آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ ایسا دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ پچھلی رات 12 بجے جانور ذبح کر کے تو گوشت بنانا شروع کر دیتے ہیں، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم نے ٹائم پر پہنچانا ہے۔ تو یہ کوئی قربانی، یہ ڈھونگ تماشا، اور یہ قربانی کیا ہے حاضرین محترم؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ 3 منٹ رہ گئے ٹائم ختم ہونے میں، آخری بات جو ملحدین کی ہے وہ کر رہا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی بڑی توجہ سے سنیں۔ نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو سوشل میڈیا پر اس اعتبار سے بھی پراگندہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جو ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنے کا حکم دے دیتا ہے، اور اس طریقے سے جانوروں پر ظلم ہوتا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو علمی دیتا ہوں اور دوسرا عقلی دیتا ہوں، اور 3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بڑی توجہ سے سنیں، بالخصوص نوجوان میری بات کو سنیں۔ یاد رکھ لیں، ہر عبادت کو اس کی شکل میں ہی ادا کرنا یہ اس کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے جانوروں پر اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے، تو اتنے پیسوں سے
تو اتنے اسکول بن سکتے ہیں, اتنے کالج بن سکتے ہیں, اتنے ہاسپٹل بن سکتے ہیں, غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے, اتنے واٹر پمپ لگ سکتے ہیں, اتنے فلٹر پلانٹ لگ سکتے ہیں, اتنا ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے. یہ جانور ذبح کرنا یہ کہاں کا اصول؟ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگر یہی اصول ہو تو پھر تو حج بھی ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ اس پر بھی پیسے بولیے نا بہت لگتے ہیں. پھر وہ پیسے بھی بچا کے سارا یہ کام کر لیں, پھر تو روزے بھی چھوڑ دیں, کیونکہ سحری افطاری پر بھی, پھر تو مسجدیں بنانا بھی چھوڑ دیں. تو ہم نے مسجدیں کیوں بنائی؟ کیونکہ بھائی اس لیے کہ آپ نماز مسجد ہی میں ادا کر سکتے ہیں, اور اس کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے. حج کا پیسہ ہم وہاں نہیں لگا سکتے کیونکہ حج کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے. قربانی کا پیسہ بھی ہم وہاں نہیں لگا سکتے کیونکہ قربانی کی عبادت کو کرنے کا یہی طریقہ. عبادت کی شکل نہیں بدلی جا سکتی. کوئی مذہب اپنی عبادت کی شکل کو نہیں بدلتا, تو ہم کیوں بدلے؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر اسلام پر اعتراض کی بات آتی ہے اور بڑا یاد آتا ہے کہ قربانی پر ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں, تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ملحدین, ایتھیسٹ اور اسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ظالم دین ثابت کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اسلام نے ایک دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ایک دن میں ذبح کر کے بڑا ظلم کیا, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوال کبھی آپ نے اسپین سے تو نہیں کیا کہ جہاں پر ایک دن میں ہزاروں بیل چھرے مار کر, کاٹ کر نہیں, ان کے جسموں میں چھرے مار کر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے ہزاروں جانور اسپین والوں کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی یہ ہمارا قومی کھیل ہے. تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا. ڈنمارک سے کیا ہوتا ہے, ہر سال سینکڑوں ہزاروں ڈولفن جو فش ہے مچھلی, انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے. اور اتنا قتل اور اتنی بڑی تعداد میں ڈولفن کو شکار کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے کہ اس جگہ کا پورا پانی سمندر میں وہ سرخ ہو جاتا ہے. اس قدر ڈولفن. اچھا کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ, وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کھیل ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, یہودیوں سے کوئی سوال نہیں کرتا جب وہ ایک دن میں مرغیوں کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر پتھروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری عبادت ہے, اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. انہیں تو کوئی نہیں کہتا. یہ صرف ایک دین محمدی بچا اعتراض کے لیے. حاضرین محترم, پھر عیسائی بھارتی پرندوں کو ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں ذبح کرتے اور کر کے کہتے یہ ہمارا مرغوب کھانا ہے. بھائی دنیا کی ساری قوموں میں کہیں کھیل کے نام پر, کہیں اپنے پسندیدہ کھانے کے نام پر, کہیں کسی نام پر سال میں ہر قوم اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتی, بے دردی سے قتل کرتی ہے. ادھر کیا خوبصورتی ہے امت محمدی کی کہ آقا فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی سی تکلیف بھی جانور کو نہیں دینی کہ اس کے سامنے تم چھری تیز کرو, سائیڈ پر تیز کرنی ہے. کر کے آ کے پھر آپ نے اس کو تیز کر کے ذبح کرنا ہے تاکہ ذبح کرتے ہوئے بھی جانور کو تکلیف نہ پہنچے. حاضرین محترم, جو دین اس قدر محبت کا دین ہو, امن کا دین ہو, پیار کا دین ہو اور تکلیف اور اذیت کو پسند نہ کرنے والا دین ہو, اس پر آئے روز اعتراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں الہاد والو دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ تصورات نوجوان نسل میں پیدا نہ کرو. ہم قربانی اپنے کھیل کے لیے نہیں کرتے, اپنے مولا کی رضا کے لیے کرتے ہیں. بولیے اپنے مولا کی, اونچا بولیے اپنے مولا کی رضا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عبادت کو
ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور جن جن کو توفیق دی اللہ رب العزت اخلاص اور تقوی کی نعمت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں تمام افراد کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔